بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محلے کی مشہور دائی تھی، حاملہ عورتوں کی مالش کیا کرتی تھی۔ میری شادی نابینا شخص سے ہوئی اور میرا شوہر نابینا تھا۔ ایک حاملہ عورت مجھ سے مالش کروانے آئی، لیکن اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے نابینا شوہر سے کہہ دیا کہ وہ اس کی مالش کر دے اور عورت سے کہا کہ گھبرائیں مت، اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ شوہر اس عورت کو کمرے میں لے کر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں وہاں گئی تو میری روح کانپ گئی۔ میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ سارا دن گھر پر ہی موجود ہوتا تھا کیونکہ وہ نابینا تھا۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں کام کرتی تھی۔ میں محلے کی مشہور دائی تھی۔ شادی سے پہلے میکے میں حاملہ عورتوں کی مالش والا کام کرتی تھی، پھر شادی کے بعد میں نے سسرال میں گھر میں ہی یہ کام شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ دور دور سے حاملہ عورتیں مجھ سے مالش کروانے آتی تھیں اور مالش کروانے کے بعد میری بہت تعریفیں کرتی تھی کہ میں بہت ہی اچھا مالش کرتی ہوں۔ جب میری اسلم سے شادی ہوئی تو وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ نکھٹو اور کام چور انسان ہے۔ وہ رنگ ساز تھا، لوگوں کے گھروں میں رنگ کرتا تھا۔ میرے رشتہ داروں نے اماں اور ابا کو بہت منع کیا تھا کہ اسلم کو رشتہ نہ دو، یہ تمہاری بیٹی کو بھوکا مار دے گا، لیکن چونکہ اسلم میرا تایا کا بیٹا تھا اور ابا اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے ابا نے کسی کی نہ سنی اور مجھے اس سے بیاہ دیا۔ تایا اور تائی کے مرنے کے بعد وہ اکیلا رہتا تھا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ کام پر جاتا رہا، پھر جب کام ٹھپ ہو گیا تو وہ گھر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ کام کرو، اگر کام نہیں کرو گے تو گھر کیسے چلے گا؟ اس نے میری بات مانی اور کام کی تلاش میں چلا گیا۔ شام کو خالی ہاتھ گھر آ جاتا اور کہتا کہ کام ہی نہیں ملا، سارا دن سڑک پر بیٹھ بیٹھ کر آ گیا ہوں۔ میں سمجھ جاتی تھی کہ اس نے کوئی کام تلاش نہیں کیا، ہڈ حرامی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ابا نے اس میں کیا دیکھ کر مجھے اس کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ گھر کے اخراجات چلانے کے لیے میں نے حاملہ عورتوں کی مالش کرنا شروع کر دی۔ میرے لیے کام بہت ہی منافع بخش ثابت ہوا تھا۔ اس سے میں روزانہ 500-600 روپے کمانے لگی تھی۔ کبھی کبھی کوئی امیر حاملہ عورت مالش کرانے آتی تو وہ اپنی خوشی سے زیادہ پیسے بھی دے جاتی تھی۔ حاملہ عورتوں کی مالش کرنے کے لیے میں گھر کا ایک کمرہ مختص کیا ہوا تھا۔ جب کوئی حاملہ عورت مالش کروانے آتی تو میں اسلم کو گھر سے باہر بھیج دیتی تھی۔ جب تک عورتیں گھر میں ہی موجود رہتی تھیں، اسلم نہیں آتا تھا۔ ایک دن اسلم کو کام مل گیا تھا، وہ کام کر رہا تھا کہ اچانک سیڑھی ٹوٹ گئی تھی اور وہ فرش پر گر گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھ گیا تھا۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ میں خود بھی حاملہ تھی اور 1 مہینے کے بعد میری اولاد ہونے والی تھی۔ مجھے گھر کے کام کرنے میں بہت ہی دقت ہوتی تھی۔ اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں ایک ملازمہ ہی رکھ لیتی۔ مجبوراً اماں گھر آ گئی اور وہاں رہنے لگی۔ میری اماں بھی دائی تھی، اس نے ساری زندگی یہ کام کیا تھا۔ جب وہ بوڑھی ہو گئی تھی تو اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ میرا ابا بھی مزدور تھا، وہ بڑا محنتی اور سمجھدار انسان تھا۔ بارش ہوتی یا آندھی کو طوفان، وہ کام پر ضرور جاتا تھا۔ اب تو میرا بھائی جمشید نے بھی کام شروع کر کے ابا کا ہاتھ بٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میں اسلم کے بارے میں سوچتی تو دل کڑ کر رہ جاتا تھا، لیکن کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا کیونکہ اس نے اسلم کو میری قسمت میں لکھ دیا تھا۔ 1 مہینہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا اور اللہ نے مجھے ایک اپنی رحمت سے نوازا اور ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ ہم نے اس کا نام نوشابہ رکھا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب میں نے دوبارہ کام شروع کیا تو حاملہ عورتوں نے آنا شروع کر دیا۔ ایک دن ایک حاملہ عورت آئی، اس کی عمر 28 سال تھی اور یہ اس کا پہلا بچہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور گوری عورت تھی۔ وہ مجھ سے مالش کرانے آئی تھی۔ میں اسے کمرے میں لے گئی اور اس کی مالش کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بہت سکون آ گیا ہے، اب میں ہر بار تمہارے پاس آیا کروں گی۔ جاتے ہوئے وہ مجھے پورے 500 روپے دے گئی تھی اور پھر اس نے ہر ہفتے میرے پاس آنا شروع کر دیا۔ وہ اکیلی ہی کار پر آتی تھی۔ اسے حاملہ ہونے کے 2 مہینے ہو گئے تھے۔ اس نے بتایا تھا کہ میرا شوہر شہر کا مشہور بزنس مین ہے، وہ کافی مصروف ہوتا ہے،
اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں آ سکتا۔ اس کے ساس سسر نہیں تھے اور اس کا میاں اکیلے ہی ایک کوٹھی میں رہتے تھے۔ میری اس عورت کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بھی اپنے گھر آنے کا کہتی تھی اور میں کہتی تھی کہ جب وقت ملا تو میں آپ کے گھر ضرور آؤں گی۔ جب وہ آتی تھی تو میرا شوہر دوسرے کمرے میں چلا جاتا تھا۔ اس عورت کا نام سمیرہ تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھ ہی لیا تھا کہ پروین، میں جب بھی آتی ہوں تمہارا شوہر گھر پر ہی ہوتا ہے، کیا وہ کوئی کام وام نہیں کرتا؟ میں نے افسردہ لہجے میں کہا، میرا شوہر نابینا ہے اور ایک دن کام کے دوران وہ سیڑھی سے گر گیا تھا جس سے اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ سمیرہ کو بھی افسوس ہوا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں، ڈاکٹروں کو دکھایا تو تھا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی بینائی واپس نہیں آ سکتی، اب یہ ساری زندگی نابینا ہی رہے گا، اس لیے اب یہ سارا دن گھر پر ہی ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سمیرہ جب بھی مالش کرانے آتی تو وہ کچھ نہ کچھ پھل فروٹ ضرور لے کر آتی۔ میں منع کرتی تو کہتی کہ میں اپنی خوشی سے لائی ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس دن بھی سمیرہ مالش کرانے آئی تھی، لیکن اتفاقاً کی بات ہی کہ میرے پاس تیل ختم ہو چکا تھا۔ میں نے سمیرہ کو مالش والے کمرے میں بٹھایا اور قریبی دکان سے تیل لینے چلی گئی۔ چونکہ میرا شوہر اسلم نابینا تھا، اس لیے سمیرہ کو اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی کہ کہیں وہ اسے نازیہ حالت میں دیکھ نہ لے۔ تیل لے کر جب میں گھر آئی تو سمیرہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی مالش شروع کر دی۔ میں حاملہ عورتوں کے جسم کے علاوہ سر کی مالش بھی کرتی تھی۔ کبھی کبھی کچھ عورتیں ایسی بھی آتی تھیں جو صرف سر کی مالش کراتی تھیں۔ میں سر کی مالش بھی بہت اچھی کر لیتی تھی۔ میں سر کی ایسی مالش کرتی تھی کہ وہ عورتیں جب دوبارہ آتی تو میری بہت تعریفیں کرتی تھیں، کہتی تھی کہ پروین، تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے۔ مالش کرانے کے بعد انہیں بہت سکون کی نیند آتی ہے۔ اور ایک دن تو ایک عورت نے یہاں تک کہہ دیا کہ کاش تمہارا شوہر بھی مالشیا ہوتا تو میرا شوہر اس سے مالش کرانے آتا۔ میں ہنس دیتی کہ وقت گزرتا رہا اور میری بیٹی نوشابہ 3 مہینے کی ہو گئی۔ میں اس پر بھرپور توجہ دیتی تھی۔ اسلم بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ بے شک وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اسے محسوس کر سکتا تھا۔ جب عورتیں مالش کرانے آتی تھیں تو نوشابہ کو میں اسلم کے حوالے کر آتی تھی۔ مجھے اسلم کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا تھا کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ وہ دنیا کی رنگینیوں اور اپنی اولاد کو دیکھنے سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کے سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ اسے واش روم لے جاتی، اسے نہلاتی اور کپڑے پہننے میں مدد بھی کرتی۔ اسلم کہتا تھا کہ پروین، اگر تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزرتی، میں بینائی سے محروم ہو کر کیسے زندہ رہتا۔ میں اس کی ڈھارس بناتی تھی کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے جو ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ نے ہم دونوں کا ساتھ اسی طرح لکھا ہے تو ہم خوشی راضی زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک دن سمیرہ مالش کرانے آئی تو بہت اداس اور رنجیدہ تھی۔ میں نے اس سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی تو جواب میں اس نے اپنے پرس سے موبائل فون نکالا اور اپنی ایک تصویر کھول کر مجھے دکھائی۔ وہ تصویر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ سمیرہ کی نازیہ تصویر تھی۔ وہ بیڈ روم میں نازیہ حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ بیڈ روم میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے سمیرہ سے پوچھا کہ یہ تصویر کس نے بنائی ہے تو کہنے لگی کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ یہ کسی نے میری یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہے۔ میں اپنے شوہر کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ناراض ہوا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجھے فاحشہ اور بد کردار بھی کہا ہے کہ میں اس کی غیر موجودگی میں اپنے بوائے فرینڈ سے ملتی ہوں اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہوں۔ حالانکہ میرا کوئی فرینڈ نہ شادی سے پہلے تھا اور نہ ہی شادی کے بعد میری شادی شدہ زندگی داؤ پر لگ گئی ہے، اور میں نے اپنے شوہر کو بہت صفائیاں دی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کس نے یہ میری تصویر بنائی ہے اور کیسے بنائی ہے۔ نہ ہی میرا کوئی بوائے فرینڈ ہے اور میں پاک اور صاف عورت ہوں، لیکن میرا شوہر مجھ پر یقین نہیں کر رہا۔ وہ مجھ سے بدظن ہو گیا ہے۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید اس کی یہ تصویر اس کے گھر میں کام کرنے والی کسی ملازمہ یا ملازم نے بنائی ہے۔ میں نے اپنے خیال کا اظہار کیا
تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بھی یہی شک ہے، لیکن میں جس بیڈ روم میں موجود ہوں یہ میرے گھر کا بیڈ روم نہیں ہے، یہ کسی اور کے گھر کا بیڈ روم ہے۔ اور یہ بات واقعی الجھانے والی تھی۔ ہم کافی دیر تک اس حوالے سے ڈسکس کرتی رہیں، پھر وہ سر کی مالش کرانے کے بعد چلی گئی۔ مجھے بھی بہت افسوس ہوا اور دکھ ہوا تھا۔ جس کسی نے بھی یہ حرکت کی تھی وہ انتہائی گھٹیا اور بےغیرت انسان تھا۔ ایسی نیچ حرکت صرف وہی کر سکتے ہیں جن کی اپنی ماں بہنیں نہیں ہوتی یا ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد سمیرہ دوبارہ میرے پاس مالش کرانے نہ آئی۔ میں نے اسے فون بھی کیا تھا لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے۔ اگر مجھے اس کے گھر کا پتہ ہوتا تو میں ضرور جاتی۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس تو نہیں دیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ جب تم میرے گھر آنا چاہو مجھے فون کر دینا، میرا ڈرائیور آ کر تم کو لوگوں کو لے جائے گا۔ میرے پاس بھی اینڈرائیڈ فون تھا، میرا بھی سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ بنا ہوا تھا۔ میں نے سوشل میڈیا پر مالش کرانے کے حوالے سے ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں ایک دائی ہوں اور مالش کرتی ہوں۔ بد تہذیب اور ٹھرکی قسم کے لوگ فحش گوئی سے باز نہیں آتے تھے۔ وہ فحش کمنٹ کرتے تھے جن کی میں جواب تک نہیں دیتی تھی۔ اسی پوسٹ کی وجہ سے میرے شہر کی حاملہ عورتیں مجھ سے رابطہ کرتی تھیں اور میں انہیں اپنے گھر کا ایڈریس بتاتی تھی۔ مجھے سمیرہ کی بہت یاد آتی تھی۔ میں اس بدبخت اور گھٹیا انسان کو کوستی رہتی تھی جس نے اس بیچاری کی نازیہ تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی، اور اس تصویر کی وجہ سے سمیرہ کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ لوگ بہت ہی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے نزدیک جس نے بھی یہ تصویر وائرل کی تھی وہ گھٹیا اور بیمار ذہن کا تھا، چاہے وہ عورت تھی یا مرد۔ جو دوسروں کی عزت کا مان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ جب تک وہ سنبھلتا ہے اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے پاس مالش کرانے والی عورتوں کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ روزانہ ہی 5 سے 6 عورتیں مالش کرانے آتی تھیں۔ آنے سے پہلے وہ مجھ سے وقت لے لیتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ میرے پاس عورتوں کا رش نہیں ہوتا تھا۔ جسے جو وقت دیتی تھی وہ اسی وقت آتی تھی اور مالش کرا کے چلی جاتی تھی۔ اسلم کبھی کبھی گھر سے باہر بھی جاتا تھا۔ میں اسے منع کرتی تھی کہ بینائی نہ ہونے کی وجہ سے تم کسی گڑھے میں گر سکتے ہو، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا گیا ہوں اور کھلی فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں، اسی لیے میں باہر جاتا ہوں۔ اس کے پاس ایک چھڑی ہوتی اور وہ اسی چھڑی کی بدولت جاتا تھا۔ محلے کے ایک دکاندار سے اس کی بہت پرانی دوستی تھی۔ اس کا نام رشید تھا۔ اس کا چائے کا ہوٹل تھا، یہاں کیبل لگی ہوئی تھی اور ہر وقت فلمیں چلتی رہتی تھیں۔ لوگ چائے پینے کے بہانے فلمیں بھی دیکھتے رہتے تھے، اور اسلم رشید کے پاس جاتا تھا اور کافی دیر اس کے پاس ہی بیٹھ کر واپس آ جاتا تھا۔ کبھی کبھی جب اسے دیر ہو جاتی تو مجھے پریشانی ہونے لگی اور میں رشید کو فون کر کے اسلم کی خیریت معلوم کر لیتی تھی۔ رشید کا نمبر مجھے اسلم نے ہی دیا تھا۔ رشید میری بہت عزت کرتا تھا۔ اس کے پاس میرا نمبر تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مجھے تنگ نہیں کیا تھا۔ میری بیٹی نوشابہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اپنی نانی اور نانا کی تو جان تھی، اور اماں کبھی کبھی اسے لے جاتی اور کئی دن اپنے پاس رکھتی تھی۔ میں سارا دن کی تھکی ہوتی تھی، اس لیے مجھے بھی سکون مل جاتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت سر کی مالش کرانے آتی تو میں اسلم کو اس عورت کی مالش کرنے کا کہتی تھی، اور وہ عورت اعتراض کرتی تو میں کہتی تھی کہ بہن پریشان نہ ہوں، میرا شوہر نابینا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پھر عورتیں اعتراض نہیں کرتی تھیں اور میرے شوہر سے مالش کرا لیتی تھیں۔ اسلم بھی مالش بہت اچھی کرتا تھا، عورتیں اس کی بھی تعریفیں کرتی تھیں۔ تمہارا شوہر تو بہت اچھے سے مالش کرتا ہے کہ دماغ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں اسلم سے سر کی مالش کرا چکی تھیں وہ بعد میں بھی اسی سے ہی مالش کراتی تھیں۔ میں کچھ نہ کہتی تھی کیونکہ میں پیسوں سے غرض رکھتی تھی۔ عورتوں کی مرضی، جس سے مرضی مالش کرائیں۔ ایک دن ایک عورت اپنی ساس کے ساتھ مالش کرانے آئی تھی۔ وہ جوان اور خوبصورت عورت تھی، لباس سے وہ کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی۔ اسی کی ساس نے کہا تھا کہ میری بہو حاملہ نہیں ہے، لیکن اس کی کمر میں بہت درد رہتا ہے،
تم اس کی مالش کر دو، شاید مالش کرانے سے اس کا درد ختم ہو جائے۔ میں نے اس عورت کی کمر پر مالش کی تو اسے بے حد سکون ملا اور اس کا درد بھی جاتا رہا، اور پھر وہ تو ہر تیسرے چوتھے دن مالش کرانے آنے لگی تھی۔ وہ امیر عورت تھی، اس لیے پوچھے بغیر ہی اپنی مرضی سے کافی پیسے دے جاتی تھی۔ کبھی کبھی اس کی ساس بھی مالش کرا لیتی تھی۔ ایک دن وہ عورت مالش کرانے آئی تو اکیلی تھی، اور میں نے پوچھا تو کہنے لگی کہ میری ساس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ گھر پر آرام کر رہی ہے، اکیلی ہی چلی آئی ہوں۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور سر کی مالش کرانا چاہتی تھی۔ اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں اس کے سر کی مالش کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن وہ ہر حال میں ہی مالش کرانا چاہتی تھی۔ پھر مجھے اسلم کا خیال آیا، وہ سر کی مالش تو آرام سے کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ میں اس عورت سے کہا کہ میرا شوہر سر کی اچھی مالش کر لیتا ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو وہ مالش کر دے گا۔ پہلے تو اس عورت نے سخت ناگواری کا اظہار کیا، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ میرا شوہر نابینا ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا، تو تب اس سے مالش کرانے پر راضی ہو گئی۔ اسلم اس عورت کو لے کر کمرے میں چلا گیا اور میں بستر پر لیٹی رہی۔ نوشابہ اپنی نانی اماں کے پاس تھی، اسی لیے مجھے اس کی فکر نہ تھی۔ اسلم عام طور پر 10 منٹ میں عورت کے سر کی مالش کر دیا کرتا تھا، لیکن اس دن کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں جھانکا تو اسلم اس عورت کے سر کی مالش کر رہا تھا۔ وہ عورت خوشی سے کہہ رہی تھی کہ اسلم بھائی، آپ کے ہاتھوں میں جادو ہے، آپ اپنی بیوی سے بھی بہتر انداز میں مالش کرتے ہیں۔ میرا آئندہ سر کی مالش آپ ہی کیا کریں، اور یقین کریں کہ میرا سر اتنا ہلکا ہو گیا ہے جیسے کبھی بھاری ہوا ہی نہیں تھا۔ اس عورت کو شاید میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا، اس نے مجھے دیکھتے ہی وہ کٹری کا نشان بناتے ہوئے کہا کہ باجی، میں تو آج بہت دیر تک مالش کراؤں گی، اس لیے فکر نہ کرو، میں تمہیں ڈبل معاوضہ دوں گی۔ مجھے ہنسی آ گئی کہ میں نے اسلم سے کبھی سر کی مالش نہیں کرائی تھی، لیکن سوچ لیا تھا کہ جب میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں بھی اسلم سے مالش کراؤں گی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی اس سے سر کی مالش کرانے سے سر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ میں مطمئن ہو کر واپس بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا کہ اچانک مجھے نیند کا خمار چڑھ گیا اور میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام ہو رہی تھی اور مجھے سوئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ اچانک مجھے اس عورت کا خیال آیا تو میں کمرے میں گئی۔ وہ عورت جا چکی تھی اور اسلم رشید کے پاس چلا گیا تھا۔ میں اٹھی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اگلے دن ایک اور عورت سر کی مالش کرانے کے لیے آئی تو اس دن بھی میری طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میرا شوہر آپ کے سر کی مالش کر سکتا ہے۔ ان سے بہت سی عورتوں نے دوسروں کی مالش کرائی ہیں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا کہ گھبرائیں نہیں، میرا شوہر نابینا ہے۔ وہ عورت بھی اسلم سے مالش کرانے پر راضی ہو گئی تھی۔ میں نے اسلم کو اس عورت کو کمرے میں لے جانے کا کہا اور وہ عورت اسلم سے سر کی مالش کرانے چلی گئی، جبکہ میں واش روم میں چلی گئی تھی۔ میں واش روم سے کافی دیر بعد آئی تھی، لیکن اسلم ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ مالش والے کمرے میں گئی تو اندر والا منظر دیکھ کر ہی میری روح کانپ اٹھی۔ میرا شوہر اس عورت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ عورت قالین پر نازیہ حالت میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی اور اسلم کے ہاتھ میں ایک کیمرے والا موبائل تھا اور اس عورت کے تصویریں موبائل میں ہی بنا رہا تھا۔ اسلم کے ہاتھ میں موبائل اور اس تصویروں کو ان تصویروں کو بناتا دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ وہ تو نابینا تھا، پھر اس کے پاس موبائل کہاں سے آیا اور وہ کیسے عورت کی تصویریں بنا سکتا تھا؟ اسلم کو میری موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ چلتی ہوئی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کے آنکھوں سے میں دیکھنے لگی کہ میرے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے، اسلم تم دیکھ سکتے ہو، تم نابینا نہیں ہو۔ اسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور اس کے چہرے پر شرمندگی کے سائے لہرا دیے تھے۔ اچانک میرے دماغ میں سمیرہ کا عکس ابھر آیا۔ اس نے مجھے اپنی نازیہ تصویر دکھائی تھی